نانی اماں کے ہوش اڑا دینے والے ٹوٹکے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بازوؤں کی کوہنیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے کوہنیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر رزق کی تنگی ہو تو حاملہ بکری گھر میں لے آؤ، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو۔ کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ کاجو غذائیت سے بھرپور ایک خشک میوہ ہے جو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ کاجو دماغ کی صحت کو بہتر بناتا اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ کاجو کے استعمال سے خون کی شریانوں میں بھی بہتری آتی ہے۔ کاجو میں کاپر اور کیلشیم جیسے منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ان کی صحت میں بہتری لاتے ہیں۔ کاجو میں پروٹین، آئرن، وٹامن کے، وٹامن B6، پوٹاشیم اور فائبر جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کاجو سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے اور مفید کولیسٹرول کا لیول بلند ہو جاتا ہے۔ کاجو کا استعمال جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے میں عافیت ہے۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ لالچ سے زیادہ ذہنی طور پر عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برساتا۔ اگر بچھو کاٹ لے تو ستے پودینہ، ستے اجوائن اور کافور مکس کر کے لگائیں۔ اگر چوہا کاٹ لے تو ادرک پاؤڈر سرکہ میں پیس کر لگائیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سچائی جھوٹ سے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ نفس کو اپنے مرتبہ کے لیے خوار مت کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ کسی سے اس طرح جھگڑا نہ کرو کہ مصالحت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں۔ زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر تو پاؤں ہی پھسلا کرتے ہیں۔ زندگی کو اتنا سیریس مت لو، دنیا سے زندہ کوئی بھی نہیں گیا۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت تلاش کرتے رہ گئے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں۔
بوتل اور ڈبے والے جوسز ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے ڈالیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور جو تھوڑا سا وقت جب بھی ملے اللہ کا ذکر کریں۔ کچے آلو فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹھنڈک میں رکھنے کے بعد صحیح استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ کیلے فریج میں نہ رکھیں کیونکہ ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے ان کے چھلکے کالے پڑ جاتے ہیں اور زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ کمرے کے درجہ حرارت میں رکھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے، 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکہ میں گھولیں، اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیا جائے تو لیموں کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ گھر میں کسی جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع ہو جائیں تو وہاں اگر پسا ہوا سواگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم چائے کے ساتھ دن میں 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں پکوڑے افطار کا لازمی جز ہیں، تاہم کچھ لوگ پکوڑے کھانے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان میں تیل بہت ہوتا ہے، ان کو کھا کر وزن بہت بڑھتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آج آپ کو ایک آسان ٹپ دی جا رہی ہے۔ اگر پکوڑے تلتے وقت گرم تیل میں 1 چٹکی نمک ڈال دیں تو اس سے پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیسن گھولتے وقت اس میں 1 چھوٹا چمچہ تیل ملا لیں، اسے بھی پکوڑوں میں تیل جذب نہیں ہوتا۔ سر کی خشکی کے لیے کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے، اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگا دیں۔ 10 منٹ کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکن، دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک مگ میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔